تو آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان میں ٹیک سٹارٹ اپس کیوں کامیاب نہیں ہوتے یا ان کی شرح اتنی زیادہ کیوں نہیں ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کہاں کمی ہے ہماری؟ آئیڈیاز بہت سارے ہر ایک کے پاس ہے. میں اور آپ ابھی بیٹھے 4 مسئلوں کا حل نکالنے کی تو ہم شاید 40 سولوشنز نکال دیں. ان کو ایگزیکیوٹ کرنے والے شاید ہم نہ ہوں. فائنینسنگ بہت حد تک لمیٹڈ ہے. اگر ابھی بھی دیکھیں تو سوائے بینکس کے کوئی اور فائنینسنگ کا ذریعہ نہیں ہے. اچھا، جس طرح ہمارے ہمسایہ دونوں ممالک نے آن لائن ارننگ میں، فری لانسنگ میں اور ٹیک انڈسٹری میں ایک مقام بنایا ہے، تو ہمارے حالات و واقعات ان سے ملتے جلتے ہیں، تو ہم کیوں پیچھے ہیں؟ کیا کوئی ایک بڑی وجہ آپ دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے ہم وہ ساری اپرچونیٹیز نہیں کر سکے گریب جس طرح ان دونوں نے کی؟ کہ لوگوں کو بتا دیا جاتا ہے کہ بس جاؤ پیسے کما لو، اور اس کو بہتر کیسے بنانا ہے، اسے ریٹین کیسے کرنا ہے، گرو کیسے کرنا ہے، ریفرلز کیسے لینے ہیں، کراس سیل کیسے کرنا ہے، اپ سیل کیسے کرنا ہے. آپ نے کہا ہمسایہ ممالک میں بہت زیادہ گروتھ ہوئی، کچھ چیزیں سملر ہیں لیکن کچھ چیزیں ہیں جو بہت ہائی ایڈوانٹیج ان کے پاس ہوا ہے. A great number of skilled population. پاکستان میں ٹیک ایکو سسٹم بنانے میں کون سی چیز آپ کو لگتا ہے کہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے کہ اس طرح سے نہیں بن پا رہا یا گرو نہیں ہو رہا کوئی ایکو سسٹم، کہ اس میں کیا چیز ہے جو ہم کریں یا ہونی چاہیے تو ہم بہتر ایکو سسٹم بنا سکتے ہیں؟ تو لوگ جب فائدہ اٹھاتے ہیں بہانہ مارنے کا، چاہے وہ چند لوگ ہوں یا زیادہ لوگ اٹھاتے ہیں، تو امیج ایز اے کنٹری بھی ڈیمیج ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اور ایز این انڈسٹری بھی ڈیمیج ہوتا ہے. آپ انڈیویجول فرد واحد کے طور پہ کر رہے ہیں بٹ آپ اپنے ملک کی ایز این ایمبیسڈر نمائندگی بھی کر رہے ہیں. تو آپ کیا کہیں گے ہماری نئی نسل کو کیسے وہ آن لائن ارننگ کی طرف آ سکتے ہیں، اور کیا اتنا ہی مشکل ہے کہ جو آن لائن ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں دنیا وہاں سے سیکھ رہی ہے اور ہمیں کیوں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم فزیکلی کوئی استاد ڈھونڈتے پھر رہے ہوتے ہیں کہ ہم فزیکل کورس کریں گے؟ ہیومن نیڈ یا ہیومن کنیکشن یہ ٹیک کبھی بھی نہیں پورا کر سکے. ایک وقت تھا جب لوگ کہتے تھے کہ یار آئی پریفر اے ہیومن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو ٹرو ایسنس پوڈ کاسٹ آف فیوچر فیسٹ. آج ہمارے مہمان ہیں فصیح مہتا. بہت سارے لوگ آپ میں سے انہیں جانتے ہیں. یہ پاکستان میں میری نظر میں تو ایک ان نوجوانوں میں ہیں جن سے لوگ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. میری اپنی بھی انسپائریشن ہے سب نوجوانوں کی طرح. تو میں چاہتا تھا کہ لائف جرنی آپ کے ساتھ شیئر ایک ضرور کریں تاکہ اس سے باقی نوجوانوں کو ایک موٹیویشن ملے کہ لائف میں کتنے چیلنجز کے باوجود انہوں نے ایک بڑا حوالہ کمایا ہے. تو ویلکم فصیح آپ کو ٹرو ایسنس پوڈ کاسٹ میں. السلام علیکم جی، بہت شکریہ مجھے بلانے کا. اینڈ لوکنگ فارورڈ ٹو نو مور اینڈ کنٹریبیوٹ. تھینک یو ویری مچ. اچھا، ہم چاہیں گے کہ آپ اپنی لائف جرنی، کیونکہ لوگ جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں، جس طرح آپ کے بہت سارے حوالے ہیں. آپ ابھی آج کل ایپک گیمز کے گلوبل پارٹنرشپ ڈائریکٹر ہیں، اور اس سے پہلے آپ نے بہت سارے جہانوں کی سیر کی، مختلف فیلڈز میں آپ کا کام ہے. تو یہ جو سارا ایکسپیرینس ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نئی نسل کے لیے کہیں ان کے کام آ جائے. تو آپ اپنی لائف جرنی کہاں سے شروع کریں گے، یا آپ کے اپنے پہ کہ سننے والے اسے کچھ سیکھ سکے؟ بہت شکریہ. دیکھیں جرنی تو 20 سال کراس کر گئی ہے. پروفیشنل جرنی کی اگر بات کریں، ویسے تو جرنی اس سے ڈبل سے بھی زیادہ کراس کر گئی. بہت سارے آئی تھنک ایسے پوائنٹس ہیں جو ریلیونٹ ہوں گے بتانے کے لیے، بٹ کہاں سے شروع کریں؟ شروع کرتے ہیں پھر کہ بچپن کیسا تھا. جی، چائلڈ سے لوگ یہی جاننا چاہ رہے ہیں کہ بھائی بچپن کیسا تھا، تاکہ لوگ ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ بھائی عموماً بچپن میں ایسا کچھ ہوا ہوگا جس کی وجہ سے آپ نے فیوچر میں جو بھی اچیو کیا. سو بچپن بڑا اچھا تھا. میں اپنے والدین کی شادی کے 24 سال بعد پیدا ہوا. اچھا. ہاں جی. سو آپ کہہ لیں کہ ایک میریکل بیبی. جی، بڑی ان کے لیے طور پہ بالکل سارے خاندان میں تھا کہ میریکل. اینڈ obviously they were at an elderly age when I was born. تو میرے 2 سال بعد پیدائش کے میرا چھوٹا بھائی پیدا ہوا. تو ہم 2 بھائی ہیں. اور جو بڑے تھے گھر کے، دادا دادی، نانا نانی، اور بہت سارے تایا اور خالہ، وہ وفات پا گئے ہماری پیدائش سے پہلے. کچھ ہماری پیدائش میں بہت چھوٹے تھے. تو وہ ہمارے کزنس کے بھی جو بچے تھے وہ ہم سے بڑی عمر کے تھے. تو جو مجھے اپنا چائلڈہڈ یاد ہے وہ انتہائی پیمپرڈ چائلڈہڈ ہے، جس میں ہمیں ایک بالکل جسے کہتے ہیں نا ککون میں، ایک شیل میں رکھ کے پالا گیا کہ ہر چیز سے بچا کے رکھو، کہ کوئی آنچ نہ آ جائے، کوئی مٹی نہ لگ جائے، پتر میں کوئی زیادہ تپ نہ لگ جائے. کہ باہر کھیلنے بھی نہیں ہم جاتے تھے زیادہ تر. مجھے یاد ہے بچپن میں وہ گھر پہ بلاتے تھے بچوں کو کہ ہمارے بچوں سے آ کے کھیلو، کہ باہر نہ جائیں. تو ہر قسم کا ایک اچھا دور بھی دیکھا، چیلنجز بھی دیکھے، نشیب و فراز دیکھے، والدین کی
لائف میں ان کی ہیلتھ کے ساتھ، ان کے والد صاحب کے بزنس کے حوالے سے ان کے ساتھ. اور ایک چیز جو بڑی اچھی تھی کہ اچھے اسکول میں تعلیم ہمیں دینے پہ میرے والد صاحب نے بہت جو ہے فوکس کیا. اچھا وقت گزرا. وہ بہت سخت طبیعت کے مالک تھے، اللہ جنت نصیب کرے. بہت اسمارٹ بٹ ویری اسٹرکٹ. تو مجھے یاد ہے کہ وین آئی واز گروئنگ اپ، جو میری ٹین ایج تھی ارلی، جس وقت آپ چاہتے ہیں کہ وہ بانڈ ایک دوستانہ والا بانڈ بن جائے باپ کے ساتھ، تو وہ ابھی اتنا ڈیولپ نہیں ہوا تھا. تو ہمارے جو بچپن تھا وہ بہت مطلب ڈرے ہوئے رہتے تھے ہم اپنے والد صاحب کے آگے. اور اچھے اسکول میں انہوں نے پڑھایا. تو خواہش تھی شروع سے، کمپیوٹرز مجھے بہت فیسینیٹ کرتے تھے. اور مجھے جو زیادہ تر چیز فیسینیٹ کرتی تھی وہ یہ تھی کہ آپ کچھ بنا سکتے ہیں اور آپ کچھ تخلیق کر سکتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، اور یو کین سی اٹ ورک. سو کمپیوٹر پروگرامنگ کا شوق بھی اس طرح سے چڑھا. لاہور میں ابھی کچھ دیر پہلے آپ بھی ذکر کر رہے تھے، چلڈرن لائبریری کمپلیکس کھلا تھا ارلی 90s میں، اور میرے والد صاحب نے ہمیں وہاں پہ ایڈمیشن دلایا، اور ہم وہاں کی لائبریری میں جاتے تھے، بیٹھتے تھے، کمپیوٹر کی کلاسز لیتے تھے. تو وہاں پہ اس وقت ہوتی تھی وہ 5.25 انچ کی فلاپی ڈسک بڑی والی، اور وہ 3.5 انچ کی پھر بعد میں آئی. تو ان فلاپی ڈسک پہ نا پروگرام لے کے جاتے تھے، ڈاس کے اوپر GW بیسک پہ پروگرامنگ سیکھی اور گیمیں کھیل لی. مونوکروم مانیٹر ہوتے تھے اس وقت، سنگل کلر کے، گرین کلر کے آتے تھے اسکرین پہ. تو وہاں سے شوق پڑ گیا کہ کمپیوٹرز میں کچھ کرنا ہے. ایک تو پڑھائی کا بہت شوق تھا، کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا، اسٹوریز بھی پڑھتا تھا، کامکس بہت پڑھتا تھا، اور ہر وقت کمپیوٹر سے اٹیچ رہنا چاہتا تھا. تو مجھے یاد ہے کہ وہ جرنی بڑی عجیب تھی، جس وقت بہت مشکل سے کنونس کیا تھا اپنے والد صاحب کو پہلا کمپیوٹر خریدنے کے لیے، اور وہ خراب ہو گیا. اور جب وہ خراب ہوا تو مجھے بہت دکھ ہوا کہ بڑے یوں سمجھ لیں کہ جو لمیٹڈ اس وقت ان کے وسائل تھے، کیونکہ وہ بھی اپنے 24 سال جو ہم نہیں پیدا ہوئے، ان کے بزنسز اینڈ آل دیٹ، فلرشنگ ٹائمز، گریٹ ٹائمز، دین ہی آلسو سا ڈکلائن. اور اس دوران انہوں نے وہ مجھے لے کے دیا اور وہ خراب ہو گیا. تو پھر میں نے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جا کے حفیظ سینٹر میں بیٹھ کے، میرے کزن کی ایک دکان ہوتی تھی، ادھر جا کے لوگوں سے ملنا شروع کیا. نئی کیبل پاکستان میں آ رہی تھی، تو ہم جہاں رہتے تھے وہاں پہ ہمارے قریب مارکیٹ میں جو کیبل والا تھا وہ الیکٹرانکس کا بندہ تھا. اس سے جا کے بیٹھ کے سیکھنا شروع کیا کہ ہارڈ ویئر ٹھیک کیسے کرتے ہیں، یہ کمپیوٹر کو میں کیسے ڈائگنوز کروں گا، کیا ہوا. تو اپنا کمپیوٹر ایک بار صرف والد صاحب سے ریپیئر کروایا، اس کے بعد خود ٹھیک کیا. چند سال بعد میرے گھر کے ڈرائنگ روم میں ڈھیر لگنا شروع ہو گیا لوگوں کے کمپیوٹرس کا اور لیپ ٹاپس کا. لوگ بھیجتے تھے، میں ٹھیک کر لیتا، پیسے نہیں چارج کرتا تھا. تو شوق بڑھتا چلا گیا کہ یہ اسی کے اندر کچھ کرنا. پروگرامنگ بھی سیکھی. سو غرض یہ کہ بات لمبی ہو رہی ہے، جرنی پیچھے سے میں نے اس لیے تھوڑی سی بیان کرنی شروع کی کہ اچھا چائلڈہڈ تھا، پیمپرڈ تھا، اور بہت ساری چیزیں تب عیاں ہوئیں جب میرے والد صاحب کا انتقال ہوا. اور تب ہمیں دنیا کی بہت ساری ایسی ریالٹیز کا بہت چھوٹی عمر میں پتہ چلا. آئی واز ینگ بیک دین، آئی وڈ سے ویری ینگ. آج کا 17 سال کا بچہ شاید بہت کچھ جانتا ہے، پر مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ بینک اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے، چیک بک کیا ہوتی ہے. جب پہلی بار کہا گیا ان کی وفات کے بعد کہ آپ نے بینک اکاؤنٹ کھولنا ہے جوائنٹ ہوئی ہے وہ والدہ کے ساتھ، سائن کیا ہوتے ہیں، چیک بک، کچھ نہیں پتا تھا. لیکن ساتھ ہی کہا گیا کہ آپ سول پروپرائٹرشپ ایکٹ بھی پڑھ لیں، سیلس ٹیکس ایکٹ بھی پڑھ لیں 1942 کا، کیونکہ آپ نے ٹیک اوور کرنا ہے کاروبار، جو بھی بچا کچھ ہے وہ چلانا بھی ہے. تو لیٹر کیسے لکھتے نہیں پتا تھا، بزنس لیٹر کیسے لکھتے. ان کی وفات کے بعد اللہ جنت نصیب کرے، میرے ماموں تھے میری والدہ کے کزن جو ہمارے گارڈین بنے، وہ کراچی میں ہوتے تھے. جتنا انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا آف ہو ایور آئی ایم ٹوڈے، اور میرا بھائی، آئی تھنک اس کے بغیر میں کبھی بھی نہیں سوچ سکتا کہ میرے زندگی میں بہت سارے لوگوں کا کردار ہے، میرے والدین اوبیسلی اور میرے ماموں، بٹ اور بھی بہت سارے لوگ جو آتے گئے اور حصہ ڈالتے گئے اس چیز کو شیپ کرنے میں جو بھی آج ہم بن رہے ہیں. اور ابھی ظاہری بات ہے بہت آگے نہ جانے کیا کیا اور بھی اسٹرگلز اور چیلنجز ہوں گے. تو انہوں نے سکھایا کہ بھائی خط کیسے لکھتے ہیں. وہ مجھے کہتے ہیں ہر ہفتے مجھے خط لکھا کرو. اچھا. سو آئی واز ان انگلش میڈیم اسکول. جب میں لکھتا تھا تو وہ لال مارکر کی لائنیں نکال کے واپس بھیجتے تھے کہ لو لیٹر مت لکھا کریں مجھے.
مطلب ہمیں نہیں پتا تھا نا بزنس لیٹرز کیا ہوتے ہیں. اور ظاہری بات ہے کون پاکستان کے کسی اسکول میں آج بھی تعلیم دیتا ہے ایک 9ویں 10ویں یا 11ویں کے بچے کو کہ بزنس لیٹر کیسے لکھتے ہیں. کہیں بھی نہیں. کمیونیکیشن سکھائی بھی جاتی ہے اگر لیٹر کی تو وہی ہوتی ہے عرضی لکھنے والی اپلیکیشن ٹو دا پرنسپل یا نارمل لیٹر. بالکل. بزنس کمیونیکیشن تو نہیں سکھائی جاتی. تو میرے لیے ایک بہت اسٹیپ لرننگ کرو تھی. اور کہا گیا کہ بینک ریکنسیلیشن اسٹیٹمنٹ بنائے. جس بندے نے اکاؤنٹنگ نہ سیکھی ہو کچھ نہ ہو, بڑا آسان نہیں ہوتا یہ کہ آپ کے والد صاحب کا کہیں ڈیٹ تھا یا آپ نے کہیں سے لینا ہے, کیسے کرنا ہے. تو وہ لائم اسٹون کی سپلائی کرتے تھے کلن سے لیتے تھے حسن عبدال. تو مجھے یاد ہے کہ میں نے ویگنو پہ جانا لاہور سے حسن عبدال بھٹوں پہ, اور جا کے لوگوں سے ڈیل کرنا پیسوں کے لیے, اگلے مال کے آرڈر کے لیے. جب میں نے پہلے وہ خط لکھے کمپنیز کو کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے, میں ٹیک اوور کیا ہے, یہ پیسوں کا حساب کتاب ہے, وہ میں نے ان کے کھاتے سارے کھولے, تو وہ میرے لیے ایک مائنڈ باگلنگ ہوتا تھا کہ یہ کیسے میں کروں گا. اور ساتھ ساتھ پڑھائی بھی تھی. تو آئی تھنک بہت ڈیٹیل ہو جائے گی اس پہ اگر گیا, بٹ یہ کلیئر ہو گیا کہ یہ میرے لیے بہت مشکل ہے یہ ساتھ سب کو چلانا. پھر ساتھ ساتھ پڑھائی بھی کرنی تھی, اور کمپیوٹر ابھی بھی ایک پیشن تھا شروع سے. میں ہمارے اسکول میں نا میٹرک میں بایولوجی ہوتی تھی, کمپیوٹر سائنس نہیں آفر ہوتا تھا. تو تھوڑا سا ریبیلیس تھا میں اس معاملے میں کہ میں نے کہا میں نے کمپیوٹر پڑھنا ہے. اور کلاس کے لڑکوں کو لڑکیوں کو اکٹھے کیا, ہم کو ایڈ میں پڑھتے تھے. اور بہت سارے لوگ جو بایو کی ٹیچر تھی نا, وہ پرنسپل بھی تھی, ان سے ڈرتے بھی تھے اور نہیں مانے, کچھ مان گئے. اور ہم نے زبردستی جب اتنا پریشر ڈالا کہ بورڈ میں امتحان ہم نے یہی دینا ہے, تو ہم اسکول نے پہلی بار لیب کھولی. اچھا. کمپیوٹر آئے, ٹیچر آیا, اسسٹنٹس آئیں جو کمپیوٹرز دیکھیں. اور میں بہت شہزادہ تھا اس وقت, کیونکہ مجھے بڑا شوق تھا, میں سب چیزیں جانتا تھا اور دیکھتا تھا. تو وہاں سے مجھے یہ ہوا کہ اف یو وانٹ ٹو چینج سم تھنگ آل یو نیڈ از دیٹ ول. کہ اسکول میں آج تک انہوں نے کمپیوٹر نہیں پڑھایا اور وہ منع بھی کر رہے ہیں. تو جب کمپیوٹر سائنس اسکول نے انٹروڈیوس کر دیا, تو اسی طرح سے پھر انٹر میں بھی میں نے ICS فزکس کا تہیہ کیا پڑھنے کا, اور ساتھ ساتھ مختلف کورسز کرتا چلا گیا. ای کامرس کے بارے میں سیکھا, C++, شارپ, مختلف لینگویجز سیکھی, اور مختلف اداروں میں جا کے سائٹ پہ کوئی نہ کوئی کورس سیکھتا رہا ادر دین مائی فل ٹائم ایکیڈیمک جو بھی میری تھی. کسی نے کہا نہیں یا کسی نے فورس نہیں کیا. سو آئی تھنک خود ہی ایک شوق چڑھا. میں ایک تو ادارہ میرے بالکل نیبر میں تھے, کالج کھلا تھا, اور وہ سافٹ ویئر کی تعلیم دیتے تھے. تو مجھے یاد ہے کہ پہلا جب میں نے وہاں پہ انرول ہوا تھا تو انہوں نے کہا تھا ای میل ہے تمہارا. مجھے نہیں پتا ای میل کیا ہوتا ہے. یہ 2001 کی بات ہوگی یا 2 کی بات ہوگی, بلکہ نہیں 98 کی بات ہوگی. اور میں نے پہلی بار میں اس بات سے متعارف ہوا کہ ای میلز ہونی چاہیے. پھر ہمارے دور میں چیٹنگ بڑی ان ہوتی تھی, MIRC, ICQ, جیبر, اس طرح کے ٹولس تھے. آئی ڈونٹ نو آج بہت سارے لوگ شاید ریلیٹ نہ کر سکیں. ہر وقت آن لائن بیٹھتے تھے. تو جب ہم ان دنوں میں آن لائن بیٹھتے تو ہماری ایک کمپنی ہوتی تھی روبوٹکس کی, جو جس کا ماڈرن ہوتا تھا, وہ ٹی 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 کر کے آواز آتی تھی, جو ٹیلی فون لائن سے آپ کنیکٹ کرتے تھے 28K اسپیڈ پہ. پھر 56K والے آ گئے. تو ادھر سے نا ایک ای میل آ گئی جاب کی, میں نے اپلائی کیا تھا ایم ای آن لائن. تو میں نے اپنے جب والد صاحب کو بتایا, اس وقت وہ حیات تھے, پرانی بات کر رہا ہوں میں, آئی واز ناٹ ایون آئی تھنک ان گریڈ 8 or 9. انہوں نے کہا یہ ایم ای فراڈ شاٹ ہوگا. ہاں, کتنی اچھی جاب کیسے آ سکتی. ہاں, اور یہ تو وہ اسی طرح سے ایک کوئی جاب تھی سافٹ ویئر کی تھی, بزنس اینالسٹ کی بھی تھی. بٹ دا پوائنٹ از کہ بہت ینگ تھے اور بہت ساری چیزوں میں ایکسپیریمنٹ کرنے کا شوق تھا. ایک اور شوق بھی تھا, اس زمانے میں آپ آن لائن جاتے تھے, آپ دنیا کی کسی بھی یونیورسٹی پہ جا کے اس کا پروسپیکٹس آرڈر کر سکتے تھے. تو میں بڑا انسپائر ہوتا تھا ویسٹ سے. یہ ہمارے زمانے میں NTM اور STN ہوتے تھے ٹیلی ویژن, تو شام کو نا انگریزی کے کچھ شوز آتے تھے, آپ ان کو دیکھتے تھے اور آپ ایکسپوز ہوتے تھے ٹو دا ویسٹرن کلچر, پاپولر کلچر. چاہے وہ کالجز یا یونیورسٹی کی لائف تھی کہ لاکرز میں سامان رکھنا ہے, ایک چھوٹی سی بات ہے, بڑا انٹریگ کرتا تھا کہ یار ہمارے یہاں کیوں نہیں ہوتا ایسا. ہمارے لیے تو بہت نئی تھی نا. ٹھیک ہے. تو پھر مجھے اس وقت یہ شوق چڑھا کہ میں نے باہر پڑھنا ہے. اچھا. اور میں نے باہر جانا. تو میں نے بہت ساری یونیورسٹیوں کے پروسپیکٹس, تو میرے پاس ٹیبل پہ ڈھیر لگا ہوتا تھا,
اور وہ ای میل مجھے میل آتی تھی کبھی آکسفرڈ سے کبھی امریکہ سے ہر یونیورسٹی کی میں تو میں وہ ان کے جو اسٹیمپس ہوتی تھے وہ بھی اکٹھی کرنا شروع کر دیتا تھا. یہ دیکھیں میں نے اس ملک سے نہیں بنایا اور میں پڑھتا تھا ان کے پروسپیکٹ اتنی موٹی موٹی کتابیں آتی تھیں پروسپیکٹس کی کہ ہماری یونیورسٹی میں کیا ہوتا ہے. خیر جب والد صاحب کا انتقال ہوا اور یہ سارا معاملہ شروع ہوا تو آئی ریئلائز دیٹ آئی نیڈ ٹو اسٹڈی. میرے جو ماموں تھے انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنی پڑھائی بھی کنٹینیو کرنی ہے. اور جب پڑھائی کنٹینیو کی تو مجھے شوق تھا اگین سی ایس میں جانے کا. تو میرا ایڈمیشن فاسٹ میں ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ بہت لمبی کمٹمنٹ ہے, آپ نہیں کر سکتے 4 سال کی پڑھائی, آپ کچھ ایسا کریں جس سے آپ فوراً اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں. تو وہاں ٹریجیکٹری چینج کر دی گئی. اور وہ جو ہمیشہ سے کمپیوٹر سائنٹسٹ بننے کا شوق, ہر وقت کمپیوٹرز میں رہنے کا شوق, وہ چینج ہو گیا. لائف بہت ڈفرینٹ ہوتی جا رہی تھی آہستہ آہستہ. تو پھر میں نے بی کام میں ایڈمیشن لیا. پہلی بار کامرس سے میرا تعارف ہوا, اکاؤنٹنگ کی, اچھے گریڈز آئے, ہیلے کالج میں داخلہ ملا. اور ساتھ ساتھ پھر میں مزید اسی طرح سے کچھ کورسز کرتا گیا. جاوا سیکھا, جاوا کا ایک امتحان ہوتا تھا سن سرٹیفائڈ جاوا پروگرامر, وہ کر لیا. سائٹ پہ مختلف کرتا چلا گیا. لیکن کمپیوٹرز نے یا اس کے پیشن نے ساتھ نہیں چھوڑا, اور آج بھی وہ پیشن ہی ہے جو ساتھ ساتھ لے کے چل رہا ہے. اور کوڈنگ یا پروگرامنگ ہارڈ کور کیے ہوئے بہت عرصہ گزر گیا. لیکن کبھی نہ کبھی ہر 1 سال 2 سال بعد کچھ نیا اسکل سیکھنے کے لیے, جو نئی لینگویجز آتی ہیں یا کوئی نئے ٹولز آتے ہیں, وہ شوق ضرور ہوتا ہے اس کو سیکھنے کا, چاہے وہ لائف میں بہت استعمال ہو رہا ہو یا نہ. لیکن انٹرسٹنگ چیپٹر یہ تھا کہ a lot of passion for doing computers, to do something with computers, to create something. Programming کے لیے بہت شوق تھا. And then I went into BCom and did BCom. وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ جرنی تھی. اچھا بڑی میں سمجھتا ہوں یو آر لکی انف کہ آپ بہت جلدی متعارف ہو گئے کمپیوٹر سے, ان ساری چیزوں جو لوگ آج کل بڑی فیسینیشن ہے کہ میں آئی ٹی میں آگے جاؤں. اچھا اور آپ گورنمنٹ کا حصہ بھی رہے. پھر مجھے جس بات میں فخر ہوتا ہے کہ 2 ادارے ہیں جن کا میرے بیٹے ارزش کی زندگی میں بڑا امپیکٹ ہے, فورڈ انسٹیٹیوٹ اور پلان 9, کیونکہ اس میں اس کا انکوبیٹر میں تھا, سلیکٹ ہوا اس کا آئیڈیا. تو ان دونوں کے آپ مینٹور رہے, آپ کا اسٹارٹ اپ کے ساتھ بڑا قریب سے آپ نے دیکھا. تو آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان میں ٹیک اسٹارٹ اپس کیوں کامیاب نہیں ہوتے, یا ان کی شرح اتنی زیادہ کیوں نہیں ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کہاں کمی ہے ہمارے یہاں؟ سب سے پہلے تو میں بتاؤں گا, تھینک یو, آپ نے ذکر کیا پلان 9 کا. میں نے گورنمنٹ میں تقریباً 6.5 سال سرو کیا, پنجاب گورنمنٹ میں. اور اللہ کا شکر ہے کہ آئی ہیڈ دا اپرچونیٹی ٹو بی پارٹ آف سم گریٹ پروجیکٹس پنجاب گورنمنٹ کے دوران. پلان 9 ان میں سے ایک تھا. تو آئی واز دا کو فاؤنڈر آف پلان 9. ڈاکٹر عمر سیف نے اور میں نے مل کے یہ اسٹارٹ کیا تھا. پاکستان کا پہلا گورنمنٹ بیکڈ ٹیک انکیوبیٹر تھا یہ, 2012 کے وسط کی بات ہے یہ. اور پھر اس میں یہ بھی بات بڑا اس وقت تھا کہ جب ہم انٹرپرینورشپ کا لفظ جا کے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ میں بولتے تھے, جب PC1 ایک ڈاکیومنٹ ہوتا ہے گورنمنٹ کے اپروول کے لیے, پروجیکٹس فنڈنگ کے لیے, تو کہتے یہ کیا ہے. اور آج اسٹارٹ اپ ہر کوئی بات کر رہا ہے. تو دا جرنی آئی ہیو سین ان دا پاسٹ 12 years has evolved a lot from people not knowing what startups is, but people were doing it, and from the fact that a lot had to be done and people were not open or accepting کہ یار یہ پبلک منی اس میں ہم کیوں ڈالیں, ہم کیوں سپورٹ کریں ایز اے گورنمنٹ. تو پلان 9 وہ ایک بہت بڑا پہلا اچھا اسٹیپ تھا. اس کے بعد بہت ایولیوشن آئی. پلان 9 آج بھی موجود ہے, اور بھی بہت سارے انکیوبیشن سینٹرز آئے, اور ارزش جیسے بہت سارے ینگسٹرز اس سے مستفید ہوئے اس پلیٹ فارم سے, جہاں پہ انہیں موقع ملا مینٹرز سے ملنے کا بھی, سیکھنے کا بھی, اور برجز کنیکٹ کرنے کا, جو وہ ایک بہت افیکٹولی اب کر رہا ہے کہ پاکستان کو باہر کے ممالک کے جو مارکیٹس ہیں جس کا ایکسیس یہاں کے اسٹارٹ اپس کو نہیں ہے, وہ دلوانا. تو جو آپ نے کہا کہ وہ شرح جو ہے, وہ سکسیس کی جو شرح ہے وہ کیوں اتنی زیادہ نہیں ہے, اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں. ایک فیکٹر دیکھیں, آئیڈیاز بہت سارے ہر ایک کے پاس ہیں. میں اور آپ ابھی بیٹھیں 4 مسئلوں کا حل نکالنے کے لیے تو ہم شاید 40 سولوشنز نکال دیں گے. ٹھیک ہے. ان کو ایگزیکیوٹ کرنے والے شاید ہم نہ ہوں, اور ایگزیکیوشن ہی ہے جہاں پہ کی ڈفرینشیٹر کہ دوز ہو کین ایگزیکیوٹ. اب وہ جس کے پاس اچھا آئیڈیا ہے, اس نے پرابلم کو انڈرسٹینڈ کیا, ایگزیکیوٹ بھی بہتر کر سکتا ہے. اب ایگزیکیوشن کے اندر پہ بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ انیبلنگ انوائرمنٹ کیا پاکستان پرووائڈ کر رہا ہے, بالکل کر رہا ہے, بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں. فائنینسنگ بہت حد تک لمیٹڈ ہے. اگر ابھی بھی دیکھیں تو سوائے بینکس کے کوئی اور فائنینسنگ کا ذریعہ نہیں ہے. باہر کے ممالک میں ایسا نہیں ہوتا.
تو ایک وہ تھوڑا سا لمٹنگ فیکٹر ہے. بہت جلدی آپ کو جب گرو کرنا ہوتا ہے آپ کو فنڈنگ چاہیے ہوتی ہے. پچھلے چند سال پاکستان نے بہت اچھے دیکھے اسٹارٹ اپس کے انڈسٹری کے حوالے سے. $352 ملین کے قریب انویسٹمنٹ بھی آئی آج سے 2 سال پہلے تک. اب تھوڑا سلو ڈاؤن ہو گیا ہے, انشاءاللہ پک اپ دوبارہ کر لے گا. تو ایک تو یہ ہے کہ انویسٹرس کا جو کانفیڈنس ہے وہ تھوڑا بوسٹ ہوا, اور بیچ میں تھوڑا سا کم ہوا انٹرنیشنل انویسٹرس کا, وی سیز کا. اس کی وجہ سے بھی تھوڑی سی گروتھ سکسیس جو ہے وہ کم ہوئی. تیسرا یہ کہ ہمارے بہت سارے جو اسٹارٹ اپس ہیں وہ لوکل B2C ڈائریکٹ کنزیومر کے ساتھ اٹیچ تھے. تو جب اکانومی شرنک ہوئی, پرچیزنگ پاور شرنک ہوئی, جو لوکل کنزیومرس کو سرو کر رہے تھے, جو لوکل کنزیومرس کو سرو کر رہے تھے, ان کا بزنس افیکٹ ہوا, اور وہ تھوڑا سا وہ بھی ریڈیوس ہوا. جو ایکسپورٹ اورینٹیڈ سروسز پہ کام کر رہے تھے یا انٹرپرائز کو B2B کو دے رہے تھے کام, وہ پھر بھی کسی نہ کسی طرح سروائیو کر گئے. Some have survived better than others. The other reason is that government could have provided, I think, more funding and should have provided seed grants. International access بھی بہت limited ہے, لوگوں کا exposure بہت limited ہے کہ باہر کے ممالک میں جو انکیوبیٹر ایکسلریٹر پروگرامز ہیں اس میں لوگ کیسے جا سکتے ہیں. اور یہ انفارمیشن پاکٹس میں پڑی ہوئی ہے, کچھ آپ کے پاس ہے, کچھ میرے پاس ہے, کچھ کہیں اور ہے. کسی کنسالیڈیٹیڈ گورنمنٹ کے اوپن سینٹرل ڈیٹا بیس میں نہیں ہے جس پہ آپ جائیں اور آپ کو پتہ چل جائے یہ لسٹنگ ہے. یا نہ بھی ہو تو جیسے یہ پوری پاکستان کی یونیورسٹیز میں HEC نے پروگرام سٹارٹ کیا اورکس کے نام سے, اور پھر وہاں پہ بھی یہ ریسرچ کو کمرشلائز کرنے کے انیشیٹیوز لیے گئے, لیکن وہاں پہ بھی اتنی انفارمیشن نہیں دی گئی کہ واٹ کین یو ڈو. تو وہ لمیٹڈ ایکسیس اور لمیٹڈ نالج بھی ایک وجہ ہے میری نظر, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے گروتھ اس اسکیل پہ نہیں ہوئی. تیسری وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے, ہم لوگ بڑی ہمبل بیک گراؤنڈ سے اکثر آتے ہیں جو اسٹارٹ اپس میں آپ بچے دیکھیں گے. So when they make the first $1,000, they're very happy. They rise to the $30,000 a month, they rise to $100,000, $1,00,000 کما رہے ہیں, وہ کنٹینٹڈ ہو جاتے ہیں. یہ جو بھوک ہے نا, یہ بھوک ختم ہو جاتی ہے کہ میں گرو کر کے $1 ملین نہیں $100 ملین کی کمپنی بن سکتا. وہ سوچ, وہ ویژن بہت جگہ پہ لیک کر جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ بھی میرے خیال میں آپ کے, چونکہ آپ نے دیکھیں بیریئر جو ہے, جو لمٹ ہے, وہ تو آپ کے مائنڈ میں. بالکل صحیح. فزیکل بیریئر تو ہے ہی, تو وہ آپ نے اپنی لمٹ جو ڈیفائن کی ہوئی ہے کہ میں نے یہاں تک جانا ہے, میں پہلی گڈی, پہلا کار, 2 گڈیاں لے لیا, 100 بندے رکھ لے, آئی ایم ہیپی. بٹ مے بی یو کین امپاور 1 lakh پیپل. اور وین وڈ وی سی the 10,000 people company from Pakistan? I think soon, but maybe when we see 50,000 people companies or $1 billion revenue company. تو وہ جو بہت بڑے لیول پہ انٹرپرائزز ہیں وہ تو کھیل رہے ہیں, جو بہت سارے اسٹارٹ اپس ہیں وہ ذرا اس ویژن میں بھی لاسٹ ہو گئے. when they were doing good, validated ہے, مارکیٹ سے پیسہ بھی آ رہا ہے, لیکن وہ گروتھ نہیں ہے. تو I think a lot of different factors have maybe contributed to it in general. But ایک اور چیز بھی ہے, وہ یہ کہ جن لوگوں نے پیسہ بنایا, جنہوں نے ایگزٹ کیا, چاہے پاکستان میں کیا یا باہر کیا یا ایکوائر ہو گئے, تو جو ویلی کا کانسیپٹ ہے وہ ویلی ایسے بنی کہ they then came back, people who made good money and they invested in others because they understood the journey. انہیں پتا ہے کہ یہ ابھی اگر اسٹیپ 1 پہ یا 5 پہ کھڑا ہے اور میں اس کو 70ویں اسٹیپ فلور سے یا مالے سے دیکھ رہا ہوں, تو یہ کون سی غلطیاں کرے گا, کیسے اس کو سپورٹ چاہیے, تو میں اس میں بیٹ کرتا ہوں. دیکھیں, بیٹ از آلویز آن دا جاکی, ناٹ آن دا ہارس. آئیڈیا میں نے جیسے کہا نا بہت ہے, بیٹ از آن دا جاکی. اسے پتا ہے کہ یار یہ پہلا والا فیل ہو جائے گا اس کا آئیڈیا, پر یہ بندہ ہے مجھے چاہیے, یہ دوسرے تیسرے میں چھکا مار دے گا. سو دیٹس واٹ دے ڈیڈ. یہ پے پال مافیا جس کو اکثر ایک ٹرم یوز ہوتی ہے, جو پے پال کے پہلے فاؤنڈر ٹیم تھی, پھر کریم مافیا بھی ایک ٹرم یوز ہوئی, اس میں کریم کی ٹیم گئی, اسٹارٹ اپس بنا لیے. اسی طرح پاکستان میں یہ بہت زیادہ ہونے کی ضرورت ہے کہ آپ کے M&As ہوں, بڑے بڑے ادارے جو پاکستان میں بیٹھے, ہمارے بہت سارے ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجولس, سیٹھ برادری, جن کے پاس بہت پیسہ ہے اور وہ ریئل اسٹیٹ میں ڈال دیں گے جب پیسہ کمائیں گے, انوویشن میں انویسٹ نہیں کریں گے. دے آلسو ڈیڈنٹ انڈرسٹینڈ کہ یہ سائیکل کیسے چلتا ہے اسٹارٹ اپس کا. وہ بھی آئی تھنک ایک اویئرنیس کا گیپ ہے, دوسرا رسک نہ لینے کی بھی ہے. ٹھیک ہے. آر لوکل بزنسز should invest in startups, align with them, acquire them, merge, انہیں بزنس دیں,
اور جو ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجولس ہیں لوکل پاکستان میں انویسٹرز ہیں, دے ہیو اے لاٹ آف منی. ایون اف آئی سے کہ 10,000 پیپل ابو اے سرٹن لیول, اف دے اسٹارٹ کنٹریبیوٹنگ, چھوٹا چھوٹا بھی اماؤنٹ دیں, اور صرف جو ٹاپ 100 ہیں وہ صرف $50,000 کی بھی کمٹمنٹ کر لیں, آپ کی سوچ ہے کتنا بڑا پاکستان میں فنڈ کھڑا ہوا ہے. بالکل صحیح. انہوں نے بھی انویسٹ نہیں کیا. دے آلسو ڈیڈ اٹ. اب بہت سارے جو بڑے پاکستان کے نامی گرامی گروپس ہیں, فیملی آفیسز ہیں, فیملی بزنسز ہیں, اب انہیں فومو ہو رہا ہے, فیئر آف مسنگ آؤٹ. یار اسی ٹیکسٹائل چلانے ہیں, اسی فرٹیلائزر بھی بیچ رہے ہیں, پیکیجنگ بھی کی ہے, سارے منڈے ٹیک کی گلاں کرتے ہیں. پرائم منسٹر آ کے ٹیک کی باتیں کر جاتا ہے, وہ آرمی والے بھی SIFC والے بھی آتے ہیں اور ٹیک کہتے ہیں امپورٹنٹ ہے. تو اسی کیوں نہیں کچھ ٹیکج کرتا, ایک وہ بھی آج کل چل پڑا سی. بالکل صحیح کہ ہم کچھ کر لیں, اٹ از گڈ. آپ کمپٹیشن میں جائیں گے, آپ کی لرننگ کرو لمبی ہے, ٹائم لگے گا, غلطیاں کریں گے, سیکھیں گے, یا اٹھائیں 2-3 کمپنیوں کو اپنے ساتھ مرج کریں. تو وہ بھی بہت ہونا ضروری ہے کہ آپ کا ایکو سسٹم گرو کرے اور رائز کرے. سو آئی تھنک آل دیز فیکٹرز ہیو پلیڈ اے رول ان ہنڈرنگ اور کنٹریبیوٹنگ ٹو دا گروتھ آف اسٹارٹ اپس ان دا کنٹری. بہت اچھا آپ نے کہا, بہت شکریہ. آپ نے بتایا کہ کس طرح سے بہتر ہو سکتے ہیں. اس میں ایک خاص بات, ہماری سوچ بھی لمیٹڈ ہونا تھی کہ میری سوچ بڑی ہوگی, بڑا سوچیں گے تو بڑا کریں گے. اچھا, جس طرح ہمارے ہمسایہ دونوں ممالک نے آن لائن ارننگ میں, فری لانسنگ میں اور ٹیک انڈسٹری میں ایک مقام بنایا ہے, تو ہمارے حالات و واقعات ان سے ملتے جلتے ہیں, تو ہم کیوں پیچھے ہیں؟ کیا کوئی ایک بڑی وجہ آپ دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے ہم وہ ساری اپرچونیٹیز نہیں کر سکے گریب جس طرح ان دونوں نے کی؟ دیکھیں, اس میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں. فری لانسنگ ایک بہت جنرل ورڈ ہے. جی, اگر ہم ٹیک فری لانسنگ کی بات کریں, ہارڈ کور ٹیک اسکلس کی بات کریں, جس میں ہم کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی پروگرامنگ کا کام کرنا ہے, تو لوگ پروگرامنگ کے حوالے سے بھی کچھ ہیں جو انہوں نے کہا کہ یار بات پھر وہی ہے نا کہ میں نے 100 کمانا ہے اور میں 100 کی نیت سے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, لیکن میں اس نیت سے جا رہا ہوں کہ میں نے 1 ملین والا بزنس اٹھانا ہے, تو وہ میں فری لانسنگ سے تو نہیں اٹھاؤں گا, بٹ میں اتنے پروجیکٹس اٹھا کے ایک انڈیویجول سے ایک ایجنسی پہ ایلیویٹ ہو جاؤں کہ میں اپنے جیسے 100 پیچھے اور ہائر کر لوں. تو میں فری لانسر سے اپنے آپ کو اپ گریڈ کر کے ایک اسمال اینڈ میڈیم بزنس اور وہاں سے ایک میڈیم سے لارج بزنس کی طرف لے جانے کی جرنی پہ گامزن ہوں. تو یہاں سے ایک تو بہت ہائپر گروتھ آئے گی. نمبر 2, ایک ہے کہ بس میں ہر پروجیکٹ پہ بڈ کرتا جاؤں, کسی کو آؤٹ بڈ کرنے کے لیے کوئی $10 پر آور دے رہا ہے تو میں 8 مانگ لوں ڈسپریشن میں. پھر ایتھکس کا بہت بڑا کردار ہے, جو مانگا جیسے مانگا ویسے دیا کہ نہیں دیا, اس وقت پہ دیا کہ نہیں دیا, یا اس سے بہتر دیا کہ نہیں دیا. بالکل صحیح. تو چوتھی چیز ہے کہ جو اسکلز آپ نے سیکھے, پیسے تو آپ کما ہی لیں گے, $10 کما لیں یا 50 کما لیں, پر وہ اسکلز جو آپ کو 500 یا 5,000 یا $50,000 بھی مہینے کا دے سکتے ہیں, وہ سیکھے کہ نہیں سیکھے. کچھ ہیں جو 5-10 والے بھی اسکل سیکھے بیٹھے, پر انہیں وہ آرٹ آ گئی ہے کہ میں نے زیادہ میکسیمم بینیفٹ کیسے لینا ہے, ٹیسٹیمونیلس کیسے ڈالنے ہیں, اپنے کلائنٹ سے کیسے کنیکٹ کرنا ہے. A lot of people that are doing freelancing, first of all, جو جتنے ینگسٹرز ہیں, جو بچے بچیاں ابھی میں ملتا ہوں اکثر, ابھی میں کچھ عرصے سے لاہور میں ہوں, تو بہت ینگ بچوں سے ملاقات ہوئی فیملی میں کہ وہ بتا رہے تھے کہ فصیح بھائی ہم فلانی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, یہ پڑھ رہے ہیں, فری لانسنگ کرنا چاہ رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, فلانا پروجیکٹ کرنے جا رہے ہیں, ہمارے ٹیچر نے بتایا فلانی جگہ اکاؤنٹ بنا لو. 1-2 لوگوں سے بات ہوئی تو تھوڑی ڈیٹیل میں پتا چلا کہ وہ ٹیچر جو کام پکڑ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا اس کا پارشل میں ان کو آگے دے دو, انہیں سکھانا چاہ رہے ہیں. اور اگر تو وہ سکھانے کی نیت سے کر رہے ہیں, بہترین کر رہے ہیں, اور اگر وہ صرف اس نیت سے کر رہے ہیں کہ میں کام آگے آگے لگا کے دیتا جاؤں, لیکن انہیں سکھا نہیں رہے, انہیں بتا نہیں رہے کہ ہاؤ ڈو یو بیکم اے فری لانسر, ہاؤ ڈو یو کریٹ این اکاؤنٹ. تو یہ بھی بڑا ایک المیہ ہے کہ لوگوں کو بتا دیا جاتا ہے کہ بس جاؤ پیسے کما لو, اور اس کو بہتر کیسے بنانا ہے, اسے ریٹین کیسے کرنا ہے, گرو کیسے کرنا ہے, ریفرلس کیسے لینے ہیں, کراس سیل کیسے کرنا ہے, اور اپ سیل کیسے کرنا ہے. آپ نے کہا ہمسایہ ممالک میں بہت زیادہ گروتھ ہوئی, کچھ چیزیں سملر ہیں, لیکن کچھ چیزیں ہیں جو بہت ہائی ایڈوانٹیج ہے ان کے پاس, وہ ہے اے گریٹ نمبر آف اسکلڈ پاپولیشن, ہیوج نمبر. ہمارے پاس بھی بہت سارے ایسے انیشیٹیوز گورنمنٹ نے لیے, فیڈرل نے, پروونشل نے, جس میں انہوں نے ڈیجیٹل اسکلز کے نام سے اور اس طرح کے الفاظ کو آگے پیچھے کر کے بہت سارے پروگرامز لانچ کیے, اور بہت سارے لوگوں کو وہ اسکلز دیے گئے, بہت سارے لوگ آن لائن گئے, اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جابس بھی کر رہے تھے کہیں فل ٹائم اور ساتھ پہ پارٹ ٹائم بھی کر رہے تھے. اینڈ ہوپ
جو بھی کر رہے ہیں لیگل کر رہے ہیں, ان کے کانٹریکٹ ان کے امپلائرز الاؤ کر رہے ہیں, اینڈ اٹ اسٹارٹیڈ ارننگ گڈ منی اینڈ پیپل آر انجوائنگ اٹ. آئی تھنک پاکستان میں ابھی بھی بہت اسکوپ ہے کہ پاکستان کے جو بچے بچیاں, یگسٹرز اور ایون ایڈلٹس وانٹ ٹو ارن منی اینڈ دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو. بہت آسان ہے, جا کے یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے. لیکن یہ دیکھیں کہ اس کو میکسیمائز کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے, کہ میں آج 100 کمایا, اگلے ہفتے میں 200 کیسے کماؤں گا, اس سے اگلے ہفتے میں 600 کیسے کماؤں گا, 1200 کیسے کماؤں گا. وہ جرنی ہے. آپ کی سوچ اگر ادھر فکسڈ رہے گی کہ آئی ہیو ٹو گرو, یو ول کیپ انوالونگ پیپل ود یو, کہ تمہیں میں کچھ کام دے رہا ہوں تم کر لو, 4 بندے پیچھے ہائر کر لیں گے, اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتے چلے جائیں گے. تو آئی تھنک وہی کہتے ہیں کہ ایم ہائر, وہ کہتے ہیں نا کہ ایم فار دا مون, اف یو فال یو مے فال آن اے اسٹار. سو دوسری چیز ایتھکس ہے. آئی ڈونٹ نو, جتنا بھی کہا جائے اس پہ کم ہے. ہمیں تو دین میں بات دیانتداری کی سبق دیا گیا, بچپن سے گھر میں تعلیم دی گئی, بڑے کہتے تھے, اسکول میں پڑھایا گیا. لیکن جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یار چھوٹی موٹی اس طرح کی حرکت کرنا ٹھیک ہے, کہ ایکسیپٹیڈ نارم ہے. کلچرل میں دیکھتے ہیں جی کہ ماں پیو تو کہتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا, یہ نہیں بولنا, لیکن جب دفتر تو باس کا فون آتا ہے تو بیوی نو کہتا ہے کہ خیر کہہ تو بیمار ہے. خالہ کا فون آیا, کہہ دو آج نا طبیعت نہیں ٹھیک ہے, باتھ روم میں ہے, یا فون نہیں اٹھا رہے کچھ. تو بچے بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ایکسیپٹیڈ ہے, کہ اتنا چھوٹا موٹا جھوٹ بولنا چلتا ہے. ہاں, وہی یہ چیزیں اٹھاتے ہیں کلائنٹس کے ساتھ کر دیتے ہیں. وہ بالکل عادت ابا کی طبیعت خراب تھی, میں آج نہیں کر سکا. ہوں Do you think somebody sitting in Sweden or US giving you the work cares? No, they don't. ان کو کیا پتا آپ کے ابا کون ہے, کیا کرتے ہیں, نہیں کرتے. پاویں جینوئن بھی ہوگا, they don't care. بالکل صحیح. You have to do it on the time that you promised. پھر لوگ کہتے ہیں جی بارش ہو گئی سی, سارے کام نہیں چلے, انٹرنیٹ نہیں آ رہا سی. ٹھیک ہے, that's your problem. These are the challenges you live with. Plan ahead for these challenges. رسک ہے, رسک کو آئیڈینٹیفائی کریں, اسے میٹیگیٹ کریں, کلائنٹ پہ نہ ڈالیں. بالکل صحیح. تو اس سے یہ انڈیویجولی جب ہم اوکے ہو جاتے ہیں, خیر ہے نا, ہک ہی ہے نا, کیوں ہوئے گا. بٹ وہ ایک جب آپ کو کاٹا مارتا ہے نا, آپ نام چینج کر لیں گے, آپ اپنے اندر خود وہ انہیبیٹر لے آئیں کہ یار میں نہیں گرو کر سکتا. بالکل صحیح. یہ آپ کو نہیں پتا, بٹ آپ گروتھ میں جا ہی سکتے ہیں, کیونکہ یو آر فائنڈنگ ایکسکیوزز. بالکل بڑی اہم بات ہے کہ ہمارے لوگ ایتھکس سے ہمیں کام اس لیے نہیں دیتے کہ ہم شاید بہانے بازی ہمیں بہت زیادہ آ گئی ہے, اور وہی ہم نے یہیں سے سیکھا ہے کہ اگر معاشرے میں ہو رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ شاید یہ ایکسیپٹیبل ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, یہ بڑا نقصان ہمیں ہو رہا ہے. اچھا یہ فضی بھائی بتائیں کہ جس طرح پاکستان میں ٹیک ایکو سسٹم بنانے میں کون سی چیز آپ کو لگتا ہے کہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے, کہ اس طرح سے نہیں بن پا رہا یا گرو نہیں ہو رہا کوئی ایکو سسٹم, کہ اس میں کیا چیز ہے جو ہم کریں یا ہونی چاہیے تو ہم بہتر ایکو سسٹم بنا سکتے ہیں؟ پہلے تو میں یہ جواب دے دوں کہ میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ پاکستان میں ایتھیکل کام نہیں ہو رہا یا بچے نہیں کر رہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اف یو ایڈہیئر ٹو گریٹ اینڈ بیسٹ ایتھیکل پریکٹسز, دیر از نتھنگ دیٹ کین اسٹاپ یو. بالکل ٹھیک ہے. تو لوگ جب فائدہ اٹھاتے ہیں بہانہ مارنے کا, چاہے وہ چند لوگ ہوں یا زیادہ لوگ اٹھاتے ہیں, تو امیج ایز اے کنٹری بھی ڈیمیج ہوتا ہے, بالکل ٹھیک, اور ایز این انڈسٹری بھی ڈیمیج ہوتا ہے. آپ انڈیویجول فرد واحد کے طور پہ کر رہے ہیں, بٹ آپ اپنے ملک کی ایز این ایمبیسڈر نمائندگی بھی کر رہے ہیں. امیج خراب ہو رہا ہے ہماری کسی غلط بات کی وجہ سے. تو وہ کرنا ہے. میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ ناٹ دیٹ ایوری ون از ڈوئنگ اٹ, بٹ دوز ہو ڈو اٹ افیکٹ ادرز ایز ویل, ناٹ جسٹ دیم سیلوز. اچھا, کمنگ بیک کہ آپ نے سوال کیا ٹیک ایکو سسٹم, دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ اٹ ٹیکس اے ولیج ٹو ریز اے چائلڈ. ادھر آپ بات کر رہے ہیں ایک ولیج یا ایک ٹرائب کھڑی کرنے کی. اٹ مینس لاٹ آف پیپل, not just one village, have to come together to raise the ecosystem. ٹیک ایکو سسٹم میں ایک سب سے بڑا پلیئر آبویسلی ٹیک انڈسٹری کے وہ خود بزنسز ہیں جو گرو کر رہے ہیں, جو ٹیلنٹ ہائر کرتے ہیں. ایک تو سپلائی کا ایشو ہے کہ لوگ ہمیشہ یہ کہیں گے کہ ہمارے پاس 25 یا 26,000 ویکینسیز ہیں, بندہ نہیں ہائر نہیں کر پا رہے. اور آج سے شاید 25 سال پہلے بھی یہی کہا جاتا تھا کہ انڈسٹری کو جو چاہیے وہ اسکلز نہیں ملتے. اب بہت سارے انیشیٹوز گورنمنٹ نے اور مختلف اداروں نے مل کے والنٹریلی لیے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ اور پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز کے ساتھ, کہ انڈسٹری کے پروفیشنلز جا کے اسکلز پڑھاتے ہیں, تاکہ جب بچہ نکلے یونیورسٹی سے باہر تو اس کے پاس وہ اسکل ہو جس سے وہ امپلائے ہو سکے. نالج دینا اور اسکل رکھنا بہت ڈفرینٹ چیزیں ہیں. نالج تو یہ ہے کہ میں نے آپ کو کوئی ٹول سکھا دیا, نالج تو آپ کو مل گئی. میں نے کوئی لینگویج سکھا دی, جیسے اگر ہم ٹیک کی بات کر رہے ہیں, لیکن آپ نے کتنے پروجیکٹس کیے, کتنی غلطیاں کی, اسکل تو وہاں سے آئے گا.
اور لوگ کہتے ہیں کہ ماں کے پیٹ سے تھوڑی کوئی ایکسپیرینس لے کے آتا ہے, لیکن جب کاروبار میں جاؤ, کسی جگہ نوکری لے کے جاؤ, سی وی لے کے جاؤ, کہتے تیرے کو تجربہ ہی نہیں ہے, 2-3 سال تو کاٹسی تجربے والا بندہ نہیں رکھتا. تو وہ 2-3 سال کا تجربہ کہاں سے آئے گا؟ اپرینٹسشپ پروگرامز ہونے چاہیے. سب سے بڑا جو ایشو ہے, گورنمنٹ سپورٹ کرے. پہلے بھی کیا تھا انہوں نے, ٹیک انٹرنشپ پروگرامز کیے تھے. شہباز شریف صاحب کی جب پچھلی حکومت پنجاب گورنمنٹ میں یہ سی ایم تھے تو انہوں نے ایک بہت بڑا انٹرنشپ پروگرام لانچ کیا تھا یوتھ کے لیے. فیڈرل گورنمنٹ نے بھی کیا, آئی تھنک اب دوبارہ اگنائٹ اور کچھ ادارے اس پہ, پی ایس ای بی جو ہے پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ, وہ بھی غور کر رہا ہے کہ اتنے سارے انیشیٹیوز جو چل رہے ہیں اسکلس کے, جس میں ٹریننگ دی جا رہی ہے, لیکن بچے کو جو گریجویٹ ہو رہا ہے ان پروگرام سے, ان کے پاس ہارڈ کور اسکل نہیں ہو, کہیں گے یار میں نے اس قسم کے پروجیکٹس پہ یہ کام ڈلیور کیا یا اتنے کلائنٹس کے ساتھ انٹرفیس کیے, تو حکومت کہے کہ یار ہم پیسے دیتے ہیں سال کے, ان کی تنخواہ رکھ لو ان کو. جب یہ سال کام کر کے باہر آئیں گے نا, تو اس کے بعد آپ اگر وہ ویلیوبل ریسورس ہے تو آپ بھی نہیں چھوڑیں گے ایز اے بزنس. بالکل صحیح. اور آپ نہیں چھوڑیں گے تو کسی ڈیٹا بیس میں اگر وہ ایگزسٹ کر رہا ہے تو مینی پیپل ول دین ہائر دوز پیپل, اینڈ ایون اف یو ڈونٹ ہائر دے وڈ نو ہاؤ ٹو ڈو بزنس, مے بی دے ہیو دس اسپارک اگنائٹڈ ان دیم کہ میں اپنا کرنا چاہ رہی ہوں. سو ون مین ایشو از ٹریننگ دا پیپل آن دا جاب ود سم سپورٹ دیٹ انڈسٹری کین گیو. 50,000 70,000 تنخواہ ہے مثال کے طور پہ آپ انٹرن کو دینا چاہ رہے ہیں, تو تسی 20-25,000 کوشش کرو دے سکتے ہو. انڈسٹری کسی پول میں ڈال دے پیسہ اور گورنمنٹ بھی سپورٹ کرے. تو آئی تھنک ون از ٹریننگ دا رائٹ پیپل ود دا رائٹ اسکلس. دی ادر, دیر آر مینی ادر فیکٹرز, بٹ آئی ووڈ لائک ٹو فوکس آن امیج. کہتے ہیں امیج از ایوری تھنگ, فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. شاید آپ کو یاد ہو, آج سے 20-22 سال جیسے بھی پرانی بات ہے, انڈیا کی نا ایک بہت بڑی کیمپین اسٹارٹ ہوئی. میں سب انڈیا کی ایگزامپلس ہی دے رہا ہوں کہ ہمیں اپنے نیبرز سے زیادہ انفلوئنس ملا, یا ہم نے ان کو دیکھا, کلچرلی بہت کامنالٹیز ہیں. اور اس وقت ہمارے یہاں CNN آتا تھا اور ایک آدھ اور کوئی چینل آتا تھا انٹرنیشنل. پاکستان کے اندر NTM یا STN کے تھرو یا PTV کے تھرو, اس وقت کیبل کا اتنا رواج نہیں تھا. سو 24-26 ایئرز اگو, بلکہ ناٹ 24 ایکچولی 30+ ایئرز اگو, وہاں پہ آتا تھا ڈسکور انڈیا پروگرام چلتا تھا, اور وہ CNN پہ ایڈ آتے تھے, ڈسکوری پہ ایڈ آتے تھے, نیشنل جغرافک پہ ایڈ آتے تھے. بہت سال بعد میں نے دیکھا کہ وہ کتنا پاورفل ٹول تھا ٹو کریٹ دا برانڈ ان پیپلز مائنڈ سیٹ. انہوں نے ہاسپٹل ٹورزم بھی اسٹارٹ کیا بہت پہلے, جب NHS UK میں چوک ہو رہا تھا, تو انہوں نے کہا ادھر لے آؤ, ہمارے ہوٹلز ہیں, ریزورٹس ہیں, ان کو ہاسپٹلز میں کنورٹ کرتے ہیں, سستا بھی ہے, ٹورزم بھی ہے, ساتھ پیمنٹ کاری کرا لیں, گردے کی, دل کی, جو بھی کرانی. اسی طرح سے انہوں نے بتانا شروع کیا کہ ہم تھرو دیئر پاپولر میڈیا کہ ہاؤ رچ ایز اے کلچر دے آر. ڈیلی از دا ریپ کیپٹل آف دا ورلڈ, یہ تو نہیں ہم اسٹیٹسٹکس میں پڑھتے ہیں, بٹ ان کی دوسری پازیٹیو چیزیں. ہمارے ہاں مسئلہ یہ آیا کہ ہم نے اپنی پازیٹیو چیزوں کو نہیں بتایا گلوبلی, انٹرنلی. جب میں کتابیں پڑھتا تھا اسکول میں, کالج میں, تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہیروز کون تھے. نیشنل ہیروز وہ تھے جو یا تو شہداء تھے, یا سیلیبریٹیز تھے اسپورٹس کے سے تعلق رکھنے والے, یا کسی حد تک وہ تھے جو ہمارے وقت سے بہت پہلے گزر چکے تھے. البیرونی, الخوارزمی, اس طرح کے نام ہم پڑھتے تھے. کنٹمپرری ٹائمز میں سے کوئی نہیں تھا جسے ہم ریلیٹ کر سکتے. بالکل صحیح. تو کیوں نہیں ہم نے پڑھا, بڑے ہو کے چلیں صحیح, ملک ریاض کو, یا اس وقت سید بابر علی کے بارے میں, میاں منشا کے بارے میں, جی بڑے بزنس مین, بالکل, جنہوں نے انڈسٹریاں کھڑی کی. 60 کی دہائی کی جو انڈسٹریل ریولیوشن ہے 50s اور 60s کی پاکستان کی, اس کے بارے میں اور ہمارے کوئی بھی اور ہیروز نہیں, چاہے وہ آرٹسٹ ہوں, فنون لطیفہ سے ان کا تعلق ہو, کسی اور فیلڈ سے ہو. تو وی ڈیڈنٹ ہیڈ پیپل وین وی ور گروئنگ اپ ٹو آئیڈلائز. تو جب ہمیں باہر سے کچھ آئیڈلز ملے وین وی ور ٹین ایجرز, a lot of people, میری جنریشن, میری سے اگلی جنریشن, انہوں نے باہر آئیڈیلائز کیا. لوکل ہیروز کو ہم نے سیلیبریٹ کم کیا, بلکہ بہت حد تک کیا ہی نہیں. تب ہمیں یاد آئی جب کوئی فوت ہو گیا, وہ انہیں بڑا کام کیا تھا, لیکن کام وہ پہلے بھی کر رہے تھے. اب جب وہ فقدان اس کا ہوا, تو جب ہم نے لوکلی نہیں کیا تو انٹرنیشنلی بھی نہیں کیا. لیکن آپ دیکھتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ جو ابھی امریکہ کے صدر کے لیے ریس میں تیزی سے چل رہے ہیں آگے, ان کا ایک شو تھا دا اپرینٹس. اسی طرح اپرینٹس ایک شو تھا UK کا لارڈ شوگر کا, اور وہ کیا تھے, وہ بزنس مین تھے, ٹاپ لیڈنگ بزنس مین, اور وہ ایک جاب انٹرویو کو انہوں نے اپرینٹس شپ کو
بہت گلیمرائز کر کے ٹی وی پہ ریالٹی شو پہ دکھایا. ڈریگنز ڈین آیا, شارک ٹینک آیا, پروفٹ کے نام سے آیا, بہت سارے اور ہیں. میں ایگزامپل صرف ٹیک انڈسٹری یا اسٹارٹ اپ کی دے رہا ہوں. جی جی. لیکن ہوتا کیا تھا, ان کے بزنسز, ان کے لوگ, ان کے آئیکونس بن گئے, جو ان کے ٹیک انٹرپرینورز تھے, جو ان کے بزنس مین تھے, اینڈ پیپل لکڈ اپ ٹو دیم. آئی وانٹ ٹو بی لائک ہم. ادھر ہم نے کسی کو اتنا کیا ہی نہیں. ہم نے یا تو ان کو پینٹ کر دیا یہ سکسیزفل ہے, بڑا ہے, ضرور کرپشن کتنی ہوئی ہے نا, 2 نمبر مال بیچتا ہوئے گا. ہم نے ہمیشہ نیگیٹو چیز کو ایسوسیٹ کرتے چلے گئے. یہی کام انٹرنیشنلی بھی ہوا. ہم نے پاکستان کا امیج بہت لیٹ ہو گئے ہیں, بہت سلولی بلڈ کیا ہے اور بہت لیٹ بلڈ کیا ہے. ابھی بھی وقت نہیں برا, مطلب اتنا آیا, اور اتنا بھی لیٹ نہیں ہے کہ وی شوڈ ناٹ, وی نیڈ ٹو بلڈ دا رائٹ امیج. بالکل صحیح. ان سلیکان ویلی کی ہم بات کریں, یا لنڈن میں فائنینشیل ایکو سسٹم کے ساتھ, یا دبئی میں, کسی بھی ملک میں جائیں, تو وہ پرچار کیسی ہونی چاہیے. اب ہمارے منسٹری آف فارن افیئرس سے ٹرین ہو کے کمرشل اٹاچیز, ٹریڈ اٹاچیز جو جاتے ہیں باہر کے ممالک میں پوسٹ ہوتے ہیں, تو سب سے پہلے وہ ٹیکسٹائل ملوں کے لیے, آم اور کنو کے لیے تو ایکسپورٹ کی بات کر لیتے ہیں, وہ بیچنا آتا ہے, بٹ دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو سیل دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ, ہیومن کیپٹل آف دا کنٹری. ہے کیا ٹیک انڈسٹری میں کیا ہو رہا ہے, اے آئی میں کیا ہو رہا ہے پاکستان میں, بلاک چین میں کیا ہو رہا ہے, سائبر سیکورٹی میں کیا ہو رہا ہے, کرپٹو میں ہم کیا کر رہے ہیں, گیمز میں, اینیمیشن میں کیا کر رہے ہیں, ایمرجنگ ٹیک میں کیا کر رہے ہیں, پاکستان کی کون سی بڑی کمپنیز ہیں, کون سے دنیا کے بڑی کمپنیز کو پاکستانیوں نے سپورٹ کیا ہے, پاکستانی انٹرپرینورز نے کتنے جا کے آئی پی اوز کیے ہیں امریکہ میں, نیسڈیک میں گھنٹی بجائی گئی, نیو یارک اسٹاک ایکسچینج میں جا کے, کتنے ایسے ہیں جنہوں نے وہاں پہ ایگزٹ لے لیا ہے. بہت ساری چیزیں جو کسی کو نہیں پتا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, وہ برانڈ اپنا بلڈ کرنا, پاکستان کا وہ امیج صحیح بلڈ کرنا. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جب لوگوں کو آئیڈیا ہوگا. مجھے یاد ہے, بہت پرانی بات ہے, میرے والد صاحب بتاتے ہیں, اللہ نصیب کرے کہ 30 سال کی پرانی, کہ وہ پتہ نہیں کہیں جا رہے تھے باہر سے, تو انہوں نے کہا اچھا پاکستان سے, او دا کنٹری آف انجینئرز اینڈ ڈاکٹرس. وہ کسی نے امیج بلڈ کیا ہوگا نا جی, کیسے پاکستان کے بارے میں کہہ رہا, ہاں, کہ کیسے کسی کو پتا تھا. کتنے پاکستانی گئے بھائی جنہوں نے انجینئرز اور ڈاکٹر. آپ لوگ آئی ٹی کا جیسی نام سن لیں تو کہتے ہیں اچھا انڈینز ہوں گے, کیونکہ وہ اتنا جنرلائز ہو گیا کانسیپٹ. تو وائی ناٹ کین دس بی ڈن فار پاکستان, کہ آپ ٹاپ سافٹ ویئر انڈسٹری سے ہیں, پاکستانی ہوں گے. گورنمنٹ کے بہت سارے بڑے ادارے, یو اے ای کی فار انسٹنس, دبئی گورنمنٹ کی جو ٹرانسفارمیشن ڈیجیٹل گورنمنٹ پہ ہوئی اور اے آئی پہ, اس کے جو سارا سافٹ ویئر ایکو سسٹم بنا, اس کی جو کوالٹی ایشورنس ہوئی, کوالٹی ایشورنس, وہ ایک پاکستانی کمپنی ہے. اچھا, کراچی میں, لاہور میں, کراچی میں, مختلف جگہوں پہ. یہ ٹیلنٹ ہے ہمارے ملک کا. لیکن ہم جب جا کے کہتے ہیں وی آر دا چیپسٹ کنٹری, سیل دس ٹو اس, وی ول گیو یو دس, ہم ٹائم زونس اچھے ہیں, گڈ, وی اسپیک انگلش, وی ہیو گڈ ٹائم زونس, وی سرو, وی انڈرسٹینڈ دا ویسٹ مارکیٹ ویری ویل, بٹ وی ناٹ چیپ. یو پے دا پرائز فار دا کوالٹی. اگر ہم اپنے پہ خود ایک ٹیگ ہی ہلکی اب قیمت کا لگائیں گے تو کوئی دوسری ہماری قیمت کیوں لگائے گا. سو غرض یہ کہ میری نظر میں ٹیک ایکو سسٹم میں, اور آبویسلی بہت سارے اور لوگوں کے انالسٹس کی اپنی نظر ہوگی نظریے سے کہ کیا کیا چیزیں چاہیے. آئی ہیو فوکسڈ الاٹ آن دا امیج, دا مارکیٹ ایکسیس, گلوبل مارکیٹس کا وہ برجز کو بلڈ کرنا, اور کنٹینیوسلی اس امیج کو پروجیکٹ کرنا صحیح طریقے سے کہ آپ کی انڈسٹری میں کیا ہو رہا ہے, انڈسٹری کی ونس کو سیلیبریٹ کرنا, گروتھ کو, سکسیس کو سیلیبریٹ کرنا. بہت شکریہ, آپ نے بڑی ڈیٹیل سے بڑے بتایا, اور ہمارے سننے والوں نے بڑا اسے یقینوں نے کلیئرٹی ملی. اچھا, میں یہ بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ جس طرح آن لائن ارننگ ایک ایمرجنگ ایک بزنس ہے یا اپرچونیٹی ہے, تو ہمارے یہاں موسٹلی نوجوان مل رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں آن لائن سمجھ نہیں آتی, ہم کسی سے فزیکلی سیکھنا چاہتے ہیں. تو آپ کیا کہیں گے ہماری نئی نسل کو, کیسے وہ آن لائن ارننگ کی طرف آ سکتے ہیں, اور کیا اتنا ہی مشکل ہے کہ جو آن لائن ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں دنیا وہاں سے سیکھ رہی ہے, اور ہمیں کیوں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم فزیکلی کو استاد ڈھونڈتے پھر رہے ہوتے ہیں کہ ہم فزیکل کورس کریں گے. ہم انسان ہیں, ایٹ دی اینڈ آف دا ہیومن نیڈ یا ہیومن کنیکشن. ٹھیک ہے, یہ ٹیک کبھی بھی نہیں پورا کر سکے. ایک وقت تھا جب لوگ کہتے تھے کہ یار آئی پریفر اے ہیومن برین اوور اے کیلکولیٹر. بہت سارے لوگوں کا مائنڈ سیٹ تھا جب لوگوں کو ہائر کرتے تھے کہ آئی نیڈ انٹیلیجنٹ پیپل. تو غرض کے انسان کو پرکھنے کے لیے اس کی کامیابی کا جو گروتھ کا پیرامیٹر ہے وہ تھا اس کے انٹلیکٹ. تو آئی کیو آ گیا, انٹیلیجنٹ کوشچن, کہ آپ کا آئی کیو ہائی ہے, یو آر اسمارٹ پرسن, جو ہم بہت ساری چیزوں سے ٹیسٹ کر سکتے تھے, اور یو ول بی اے گڈ پرسن ایٹ اے جاب. دور بدلا, ترقی ہوئی, کمپیوٹر اسمارٹ ہو گئے, اب تو آئی کیو نہیں چاہیے تھا,
آئی کیو کے تو میرا کمپیوٹر موجود ہے, اسمارٹسٹ کام کر سکتا ہے جلدی سے جلدی دنیا. اب آ گئی بات ایموشنل کوشنٹ, کہ آر یو اسٹیبل ایز این ایموشنلی ایز اے لیڈر ٹو لیڈ دا بزنس ان ٹو سکسیس. پھر ایموشنل کوشنٹ پہ اب جس طرح سے اے آئی اور جنریٹیو اے آئی آ رہا ہے, کہا جاتا ہے کہ بہت جلد آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بھی ایموشنلی بہت بہتر ڈیسیژن سپورٹ سسٹم کے طور پہ آ جائے گی. اتنی نہیں ہوگی جو ہی میں ایک چیز ہے جو کبھی بھی نہیں چینج ہو سکتی, پاویں جتنی بھی ترقی کر لے, اور وہ ہے لو کوشنٹ, دا کمپیشن. وہ کمپیشن کیا ہے کہ ایک ہیومن کے درد کو کیسے سمجھتا ہے. بالکل صحیح. اور وہ کمپیشن جو ہے نا, وہ ہم ڈھونڈتے ہیں جب ہم کسی سے کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں, کہ ہمیں ہیومن ٹو ہیومن انٹریکشن چاہیے, ہیومن سکھا دیں. آج میں صبح ایک ویڈیو دیکھا تھا 1993 میں, ایک نیوز چینل نے امریکہ میں کوریج کی کہ برگر کنگ میں پہلی بار انہوں نے لکھا ویزا کارڈ, تو $2 $3 کا برگر ہوتا تھا واپر برگر کنگ کا. کہتے ہیں کہ اور لوگ کہہ رہے تھے, لوگ کیا کہہ رہے تھے, نیسیئرز کیسے آتے ہیں ہر دور میں, کون لے گا کارڈ, مجھے اپنا برگر ابھی چاہیے, یہ کون جائے گا نیو یارک میں فون کریں گے کارڈ ویریفائی کریں گے. اس وقت وہ پنچنگ مشین ایسی ہوتی تھیں, آپ سوائپ کرتے تھے, کارڈ لکھتے تھے, تو لوگ کہتے ہیں یہ کون کرے گا, یہ تو نہیں ہو سکتا, یہ تو چلے گا نہیں. آج کا دور آپ دیکھیں, فاسٹ فارورڈ 30 years, things have changed. So if you would not accommodate yourself with the changing times, آپ خود نہیں بدلیں گے بدلتے ہوئے ادوار کے ساتھ. اللہ جانے نصیب کرے, میری خالہ نے نا 65 یا 70 سال کی عمر میں اسمارٹ فون یوز کرنا شروع کیا. آپ تو کہتے ہوں گے نہیں, واٹس ایپ بھی کیا, اور میرے ماموں نے واٹس ایپ بھی فیس بک بھی اس وقت آ کے سیکھا, میرے خالو نے. اچھا. in his 70s, late 70s. So there is no age that stops you. ورنہ اگلا تو کہے گا کہ یار میں تو اوور ویلم ہو رہا ہوں, یہ مجھے نہیں پتا. بٹ ڈونٹ وری, ٹیک ون اسٹیپ ایٹ اے ٹائم. آن لائن لرننگ از بیوٹیفل بیکاز اٹ از ایٹ یور پیس. یو کنٹرول دا پیس. میں آج 6 گھنٹے بیٹھ کے ایک کورس ختم کر دوں, یا میں روز 1 گھنٹہ ڈیڈیکیٹ کروں. چاہوں تو پاز کروں, اٹھ کے چلا جاؤں واش روم, واک کرنے چلا جاؤں, پھر آؤں, نماز پڑھوں, پھر آؤں, پھر بیٹھ جاؤں. یہ کلاس میں تو نہیں ہو سکتا نا, استاد کو تو نہیں بٹھا کے میں 6 گھنٹے بیٹھ کر آؤں گا. تو یہ تو آپ کی سہولت اس میں بہت ہے. ہاں, جو آپ اپنا جو فیکٹر مس کرتے ہیں ہیومن کنیکشن کا, فار دوز ہو آر مسنگ دیٹ, شیئر واٹ یو ہیو لرنڈ ود ادرس. ٹھیک ہے. اینڈ یو ول گیٹ آؤٹ آف اٹ. You will confirm that that knowledge has a stronger base within you because you have shared it. It's not now contained here. Wow. Second, you'll feel light that you played a part of your responsibility in pushing it forward. Wow. بہت اچھا جی. میں جو پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا انٹرویو, ایک عرفہ کریم ہماری قابل فخر بچی تھی, بے شک, تو وہ کہہ رہی تھی کہ میرا خواب ہے کہ میں پاکستان میں سلیکون ویلی کی طرح ایک ڈیجی کون ویلی بناؤں. تو یہ بات کبھی ہم نے کسی پولیٹیشین کے منہ سے کم ہی سنی ہے, ممکن ہے کسی نے کہی بھی ہو. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فیوچر میں کوئی اس طرح کی ویلی بنا سکتے ہیں ہم, کہ دنیا بھر میں سلیکون ویلی کی طرح ہمارا ایک ریفرنس ہو, ہم اس طرح کی کوئی چیز دنیا کو دے سکیں؟ دیکھیں ابھی بھی بہت کچھ ہو رہا ہے. لاہور میں بھی اگر ہم صرف ایک ایگزامپل ایک علاقے کی لے لیں, جوہر ٹاؤن فار انسٹنس, میرا خیال ہے شاید ہی کوئی ایسی جگہ ہو کہ آپ کسی مین روڈ سے جا رہے ہوں اور کوئی 2 منٹ بھی ایسے گزرے ہیں کہ آپ کو کسی ٹیک کمپنی کا بورڈ نہ نظر آئے. بالکل صحیح. کہتے ہیں نا, ہر گھر کے اندر, ہر دوسرے پلازے میں کوئی سافٹ ویئر ہاؤس, کوئی گیم کمپنی, کوئی اینیمیشن کمپنی, کوئی بلاک چین, کوئی ویب سروس پرووائڈر, کوئی اسٹوڈیو کھلا ہوا ہے. تو لاہور بہت بڑا ہب ہے, اور بھی بہت سارے شہروں میں ہو رہا ہے. اسلام آباد اور ہمارے بہت سارے ایسے ایریاز موجود ہیں جہاں پہ یونیورسٹیز بھی اچھی ہیں, ڈیفینس موجود ہے, آرگنائزیشنز, انسٹیٹیوشنز, جو کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں ڈیفینس انڈسٹری ہیز بین دا کی ٹارچ بیئرر فار انوویشن. دے فنڈ ریسرچ, دے فنڈ انوویشن اراؤنڈ دا ورلڈ. انٹرنیٹ اسی کی ایجاد ہے ڈیفینس انڈسٹری کی وجہ سے. سو آئی تھنک اسلام آباد یا اس کے ارد گرد کا کوئی خوبصورت سی جگہ آپ کے لیے بہت بھی موضوع ہیں, جہاں پہ فارنرز بھی موجود ہیں, ایکسپرٹس بھی ہیں, انٹرنیشنلی لوگ بھی آ رہے ہیں, ڈیفینس انسٹیٹیوشنز بھی ہیں, اکیڈیمیا بھی ہے, یا کوئی اور جگہ آپ چن لیں جو سلیکون ویلی کی طرح کی آپ کو ایک ہاٹ بیڈ بن جائے فار گریٹ ٹیلنٹ, فار انوویشن, فار آئیڈیاز, فار اسٹارٹ اپس, انکیوبیٹرز, ایکسلریٹرز, وی سیز ٹو بی دیئر,
اینڈ بگ لارج کمپنیز ٹو کم اینڈ اوپن اسپیسز, اپنے سینٹرز کھولیں. ویسے ابھی موجود ہیں بہت سارے, لیکن بہت کچھ کرنے کے لیے اور بہت جلد کرنے کے لیے اس چیز پہ ایمرجنسی لگانے کی ضرورت ہے کہ ٹیلنٹ کتنی جلدی بڑھے. اور یہ واحد وہ سیکٹر ہے جس میں کاسٹ اتنی ہے ہی نہیں آپ کی ان پٹ. مثال کے طور پہ میں اگر ٹریڈیشنل ایکسپورٹس کی بات کروں, ٹیکسٹائل لے لیں یا کوئی اور آپ انڈسٹری اٹھا لیں, اٹ ہیز اے سگنیفیکنٹ کیپٹل انویسٹمنٹ, رائٹ, اور پھر کاسٹ آف میکنگ گڈس اور اس کے بعد ایکسپورٹ کریں گے. اس میں کیپٹل انویسٹمنٹ از ویری منیمل, very limited and smaller in comparison to other industries. Cost of making the good, the product or the service, and revenue is way higher in terms of the margin, the contribution margin, if you're especially a part company. اسی لیے شاید اب حکومت اور باقی کے جو ادارے ہیں جو ملک کی فلاح کے لیے اس وقت سوچ رہے ہیں, انہیں بھی نظر آ رہا ہے کہ یار ہمیں اس انڈسٹری کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے آخرکار, اور اس کے لیے ایمرجنسی نافذ کرنا ضروری ہے. اور آئی تھنک سلیکان ویلی, عارفہ کریم مرحوم کا سپنا آف اے ڈیجیکان ویلی بہت ممکن ہے, انشاءاللہ جلد پورا ہو سکتا ہے. بہت سارے لوگوں کو اپنا پارٹ پلے کرنے کی ضرورت, ناٹ جسٹ دا گورنمنٹ, آئی مسٹ ایڈمٹ, جی پرائیویٹ سیکٹر بھی, بالکل صحیح, انڈسٹری کو بھی آگے بڑھ کے اپنا رول پلے کرنے کی ضرورت ہے. کچھ چیزیں اچھی شروع ہو رہی ہیں, ابھی پائپ لائن میں ہیں, بہت جلد پبلک نالج آ جائے گی, لوگ سنیں گے. کچھ انیشیٹوز ہیں گورنمنٹ کے جو انشاءاللہ اناؤنس ہونے والے ہیں, اور کچھ ہیں جو ہو چکے ہیں, جیسے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارکس کا قیام, بہت ساری کو ورکنگ اسپیسیز کا قیام, بہت سارے اور ادارے جو انوویشن کو فنڈ کرنے جا رہے ہیں, اس طرح کے فنڈنگ اپرچونیٹیز اور بڑھنے والی ہیں انشاءاللہ جلد. سو آئی تھنک دور نہیں ہے, پہنچ سکتے ہیں, محنت کرنے کی ضرورت ہے زیادہ. تھینک یو جی, ہمیں روشن خیالی کی طرف لے کے جانے کا آپ کا شکریہ. میں ایک آخری بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, جس طرح آپ ایک پیمپرڈ جس طرح چائلڈ تھے, آپ کی فرق تربیت ہوئی, آپ نے بچوں کو اتنا ہی زیادہ ایکسپوجر دیا. میں دیکھ رہا ہوتا ہوں ابھی بچوں کا ایک سمر کیمپ میں لاہور آئے ہوئے, تو یہ دونوں جو آپ نے جس طرح سے آپ پیرنٹنگ کر رہے ہیں, تو ینگ پیرنٹس کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کوئی ایک کہ وہ پریشان ہے کہ بچے ان کے گیجٹس میں گھسے رہتے ہیں, تو انہیں کیا بتانا چاہیں گے اپنے اس ایکسپیرینس کی روشنی میں؟ یہ پریشانی سب کی ہے. میں آئی تھنک ہمارے بھی بچے گیجٹس میں تو گھسے رہتے ہیں, لیکن چونکہ وہ بچے ہیں, میں یہ نہیں کہوں گا کہ ٹیک دیم اوے فرام ایکسیسنگ دا ماڈرن ٹولز اینڈ ٹیکنالوجیز, لیکن ماڈریشن میں سب اچھا ہے, اعتدال کے اندر رہتے ہوئے سب اچھا ہے. ایکسٹریم پہ کچھ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کا بچہ یا بچی گھنٹوں آئی پیڈ پہ یا لیپ ٹاپ پہ یا موبائل پہ بیٹھ کے صرف اور صرف نیڈلیس میننگ لیس انسٹاگرام, یوٹیوب کڈز یا واٹ ایور چینل دے آر آن اسکرولنگ کر رہا ہے, شارٹس اور ریلس دیکھ رہا ہے, دین دیٹس ناٹ گونا ڈو اینی فیور. انٹلیکچولی گروتھ نہیں ہوگی. اور سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اٹینشن ڈیفیسٹ آ رہا ہے, ہماری اٹینشن اسپین ریڈیوس ہوتا جا رہا ہے. ہر بندہ کوئک رزلٹ مانگتا ہے, کیونکہ پوری دنیا ان کے لیے تو 40 سیکنڈ کی ریل ہے. 3 منٹ سے تو اوپر کسی وہ جگہ بیٹھ نہیں سکتے, کسی کو فوکس نہیں کر سکتے, بات نہیں کر سکتے. اسپینڈ ٹائم ود دا کڈس, کریٹ ایکٹیویٹیز. I know it's difficult, everybody will say we have a lot of things, ماں باپ دونوں بزی ہیں, کام کرتے ہیں, سوشل لائف ہے. Whatever it is, take time out. چاہے آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے بورڈ گیمس کھیلیں, نہیں تو کچھ خود گیم بنائیں, انہیں کے ساتھ فزیکل باہر جا کے ایکٹیویٹیز کریں, ان کو گھر میں فزیکل ایکٹیویٹیز میں انگیج کریں, انٹلیکچولی ان کو برین کو اسٹیمولیٹ کریں خود. چاہے آپ جغرافیہ کے اوپر بات کریں, تاریخ پہ بات کریں, اسلام کی, پاکستان کی کسی بھی حصے پہ کوئی ایک نشست رکھیں ان کے ساتھ شام کو روز. اور کھانے کا ماحول جیسے ٹیبل پہ بنتا ہے بیٹھ کے کھانے کا, یہ نہیں کہ جڑا ٹیبل پہ بیٹھا ہے کوئی بیڈ دے گا, کوئی کدھر ہے مجھے ادھر دے دیں مجھے ادھر دے دیں اور وہ کھا رہے ہیں, یہ غلط ہے. سب اکٹھے ایک جگہ ہوں, سب کو پتا ہو کہ ہم نے اپنی ڈیوائسز نہیں ٹیبل پہ لے کے جا سکتے. ٹھیک ہے, یہ وقت ہے جس میں ہم بیٹھ کے آج ڈسکس کریں کہ ہمارا دن کیسا گزرا. ان سے پوچھیں, اپنے بچوں سے ان سے کنیکٹ کریں, ان سے پوچھیں کہ تمہارے آج دن میں کیا ہوا, کس سے ملے, کیا چیلنج آیا, اچھا چیز کیا ہوئی. آہستہ آہستہ آپ کو ان کی زندگیوں میں جب انوالو ہوں گے تو پتہ چلے گا ہاؤ انوسینٹ دیئر لائفز آر اینڈ ہاؤ فریجائل دے آر اینڈ ہاؤ مچ پروٹیکٹیو یو ہیو ٹو بی. یہ نہیں ہے کہ آپ پہ ویٹ لیں گے کر لیں گے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس میں آپ کو رول پلے کرنا ہوتا ہے, اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس میں بچوں کو آپ کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے تھوڑا سا چھوڑنا پڑتا ہے انڈیپینڈنٹ.
میں یہ ضرور کہوں گا کہ بہت ساری چیزیں بچے اچھی بھی سیکھ سکتے ہیں جب وہ آن لائن ہیں. بہت ساری ایسی ایپس ہیں, ایسی ویب سائٹس ہیں. اگر وہی بچہ خان اکیڈمی کڈس پہ کام کر رہا ہے یا خان اکیڈمی کی ویب سائٹ پہ بیٹھ کے 3-4 گھنٹے ٹائم اسپینڈ کر رہا ہے, بہت پروڈکٹیو ہوگا وہ. واز از نیڈ لیس میننگ لیس اسکرالنگ. یوٹیوب پہ بھی وہ اچھی تعلیم کے یا اویئرنیس کے پوائنٹ آف ویو سے چینلس دیکھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ سمپل اس طرح کی چیزیں دیکھ رہے ہیں جو آپ کے اندر مٹیریلسٹک ڈیزائرز جو ہے نا اس کو اور انسٹیگیٹ کر رہی ہیں کہ آئی وانٹ ٹو بائی دس, آئی وانٹ ٹو بائی دس, دین دیٹس رانگ. تیسری چیز, ہاؤ ڈو یو میک دیم ہمبل. ویری امپورٹنٹ. انہیں نا کمیونٹی میں انگیج کریں, انہیں دوسرے اپنے سے مختلف فیملی کے کلچر کے لوگوں سے ملوائیں, انہیں لے کے جائیں, انہیں کہیں کہ یہ کھانے میں میری مدد کرو, یہ بانٹنے میں میری مدد کرو, تمہارے پاس جو کپڑے ہیں جو نہیں پہنتے آؤ پیک کر کے جا کے عیدی سینٹر دے کے آئے, یا قریب آپ کے کوئی کچی بادی کوئی جھونپڑی ہے ادھر جائیں کھانا دیں. تو جب وہ دیکھیں گے نا دا پلائٹ آف ادرس, اور ان میں وہ سینس آئے گا کہ ہاؤ پریولیج بھی آ رہا, اینڈ مے بی ایٹ دس ایج دے ول اسٹارٹ بینگ گریٹفل. when they are not grateful, they realize this is all, my preemptive right of whatever I'm born with. Right? And they're young, I agree, but you don't need to be harsh with them depending on which age they're in. But giving them that exposure, that well-rounded exposure is important. And this is not possible without dedicating time. تھینک یو ویری مچ وسیع اب شیئرنگ یور وزڈم. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, اور انشاءاللہ ایک اور پوڈ کاسٹ کریں گے جس میں پیرنٹنگ کے حوالے سے آپ کا نالج جو ہے اور آپ کے ایکسپیرینس ہم شیئر کرنا چاہیں گے اپنے سننے والوں سے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا, اور دیکھتے رہیے فیوچر فیسٹ ٹرو ایسنس. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.